السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، آیات مقدسہ 16، 17 اور 18 ہیں، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات پر درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ایک خاندانی فیملی لائف اور پھر وہ خاندان کے جو اہم اراکین ہیں، جیسے بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ان کی اہمیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور کلام مقدس پر ایمان، صراط مستقیم کو اختیار کرنا اور اس کو غالب کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس جد و جہد میں اگر یہ رشتے آڑے آ جائیں، یہ مقابلے پہ آ جائیں، روک دیں، آپ کو مشن سے روک دیں، اس اعلیٰ پروگرام سے روک دیں، تو میرے عزیزو یہ دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ آپ کے عدو لکم، دشمن ہے۔ اب یہ بعض بیویاں یا بعض اولاد کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ان میں اعتدال پیدا کر لو، میانہ روی اختیار کرو، ان کی ضروریات بھی پورے کرو، مطالبات بھی مانو، لیکن اپنے مشن کو نہ چھوڑو، اعلیٰ نظریے کو نہ چھوڑو، اپنی جد و جہد کو نہ چھوڑو، ان کو شامل کرو اس میں۔ اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے ان سے، کوئی ناجائز مطالبہ بھی ایسا سامنے آ جائے جو ان کی کمزوری ہے، تو پھر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو۔ اصل میں یہ مال، یہ اولاد، یہ سب آزمائش ہے، ان کو ساتھ بھی رکھنا ہے، ساتھ بھی چلانا ہے، ایک بہترین خاندان بنانا ہے۔ یہ جو خاندان بنے گا، آگے بڑھے گا، تو سماج تشکیل پائے گا نا۔ کسی بھی سماج کا، معاشرے کا یہ پہلا یونٹ ہے، اس لیے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پہلے یونٹ کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی حکومت ہے۔ اگر ایک حکمران حکومت حاصل کرنے کے بعد اپنی جماعت کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازے، تو یہ تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کے لیے، میاں بیوی آپس میں اعتدال پیدا کریں گے، کوئی دوسرے کو مشن سے نہیں اٹھائے گا۔ اگر یہ اعلیٰ مشن میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے۔ اب ہم نے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اللہ پر ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
بڑی اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور آج کی آیات میں اللہ کہتے ہیں یہ آیت مقدسہ وہ ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ پیچھے بھی عرض کیا تھا ایمان باللہ کیا ہے؟ دل کو اللہ سے جوڑنا، دل میں استقامت پیدا کرنا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو۔ اللہ کے ساتھ جب ہم جڑ گئے تو یہ ہے تقوی۔ اللہ کہتے ہیں یہ تقوی، یہ ڈر، اللہ کی رضا، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے یہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آنا چاہیے۔ اپنی طاقت کے مطابق علمی، عملی، فکری اللہ سے جوڑ پیدا کرو۔ یہ صلاحیت کمی بیشی اس میں آ سکتی ہے، بعض میں عقلی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، بعض میں عملی صلاحیتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، دونوں میں بیلنس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا مستطعتم، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، لیکن جوڑ اللہ سے پیدا کرنا ہے، اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر واسمعوا، دوسری بات، اور سنو۔ سماعت کا تعلق صرف کانوں سے نہیں ہوتا، سماعت کا مطلب ہے سنو، پھر اس پر غور کرو، اس کا فہم پیدا کرو، شعور حاصل کرو۔ اکثر ہم آپ سے عرض یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی جو یہ آیات ہیں، ایک لفظ آپ روزانہ سنو، ایک لائن سن لو، ایک آیت سن لو، اس کو سمجھو تو صحیح۔ محض ترجمہ کر لینا، رٹا لگا لینا یہ تو کافی نہیں ہے۔ تو واسمعوا، پہلا کیا اصول ہے کہ اللہ سے جوڑ پیدا کرو، اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اپنے قلب کو جوڑ لو، اپنے دماغ کو جوڑو، عقلی صلاحیتوں کو ساتھ شامل کرو اور تابع کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر واسمعوا، اور سنو، یعنی توجہ رکھو، غور و فکر کرو، شعور حاصل کرو، اور وَأَطِیعُوا، تیسری بات اطاعت کرو۔ اطاعت عمل کا نام ہے، محض رسمی اطاعت تو نہیں جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے جب ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، پھر ہماری ہر کوشش اللہ کے تابع ہونی چاہیے۔ ہماری اپنی مرضی تو ختم ہو چکی ہے، وہ رہی نہیں ہے، اور اللہ کی بالادستی کے لیے ہمیں رات دن ایک کر دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ مال کی محبت ابھی پچھلے درس میں آپ نے سنا ہے، انسان کی فطری محبت ہے، اور یہ بھی اللہ نے اس محبت میں بیلنس رکھنے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ وہاں جانچ کی بات ہوئی تھی، فتنہ، اولاد اور مال آزمائش ہے، یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں وَأَنفِقُوا، حکم ہے اللہ کا، اور خرچ کرو خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے بہتر ہے۔ یعنی مال اللہ کا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ مال کی محبت پیدا نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا معاشی عدل کا نظام غالب کرنے کے لیے، غریبوں کے، محتاجوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے، ایک سسٹم کی تشکیل کے لیے خرچ کرو۔ وَمَن یوق، اور جس نے بچا دیا شح نفسہ، اپنے جی کو لالچ سے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جب انسان کا قلب اللہ سے جڑ جائے گا تو میرے عزیزوں اس میں لالچ نہیں آئے گا، مفاد پرستی نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا۔ وہ تو اللہ کا مال ہے، وہ تو قوم کا مال ہے، ریاست کا مال ہے،
انسانوں کا مال ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہ اس کو خرچ کرے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا، اس میں سماحت نفس آ جائے گی، دل کے اندر مال نہیں ہوگا، دل مال پر غالب ہوگا۔ اور جن دلوں میں مال آ جاتا ہے وہ تو دنیا دار بن جاتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ دنیا دار ہے جن کی نکیل مال کے پاس ہے، مال کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ان میں تو مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی، سرمایہ پرستی انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے۔ یہی تو شیطانی جماعتیں ہیں جو کفر اور شرک کی طرف بڑھتی ہیں، نفاق کی طرف بڑھتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اجتماعیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تقرضوا اللہ، اگر آپ اللہ کو قرض دیں گے، سبحان اللہ، اللہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے قرضاً حسنا، اچھا قرض یعنی اچھا مال اللہ کو دو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یضاعف لکم، وہ تمہارا مال دگنا ہو جائے گا، کوئی سود نہیں ہے، وہ مال اللہ بڑھا دیں گے، جس اللہ نے مال دیا وہ اللہ 2 گنا کریں گے، نہیں بلکہ 10 گنا، نہیں اس سے بھی 70 گنا، 700 گنا اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ کتنا عجیب سودا ہے، اللہ کہتے ہیں تم مجھے قرض دے دو اور میں اس کے بدلے میں تمہارا مال دگنا کر دوں گا، حالانکہ سارا کچھ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش بھی دوں گا۔ کوئی اگر چھوٹی موٹی خامی رہ گئی، دل میں کوتاہی آ گئی، دل میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کمزوری آ گئی، شیطانی جماعتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، شیطانی نظام بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن اللہ کے حوالے ہم نے کر دیا، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کر لیا، تو پھر اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، الفاظ کتنے باکمال ہیں اللہ رب العزت کے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شکور قدردان ہے، حلیم تحمل والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ قدردان ہے، یعنی ہم نے جو کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی، اللہ کی نظر میں اس کی قدر ہے۔ اور پھر اللہ تحمل والے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے ہیں، العزیز ہیں، غالب ہیں، زبردست ہیں، الحکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اتنی پیاری اللہ کی یہ صفتیں، پہلے بھی ان پر کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اوصاف ہمارے اندر آنے چاہیے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم بھی بردبار بنیں، ہم بھی قدردان بنیں، اللہ کے نظام کو غالب کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں، ہمارے اندر بھی حکمت آئے، اور اگر العزیز حکمران بن جائیں تو انسانی حقوق قائم کریں، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔